دوستو، آج میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں ہر بیماری سے بچنے کے لیے۔ یہ وظیفہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور بہت تقویدار انسان ہے، بہت جید علماء میں اس کا شمار ہوتا ہے، بہت ہی نفیس انسان ہے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اس کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے، ہر بیماری سے بچنے کے لیے۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اگر آپ مسلسل اس وظیفے کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہر بیماری سے بچے رہیں گے۔ اتنا لاجواب وظیفہ ہے، اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر وقت کرتے رہیں۔ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کے کمالات کتنے زبردست ہیں، کتنے لاجواب اس کے کمالات ہیں۔ دوستو، جتنے انسان بوجھ اپنے اوپر ڈالتا ہے، یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ انسان کبھی اپنا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالے، یہ بوجھ اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اللہ کے اوپر ڈال دے۔ محترم دوستو، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب آپ کی ذمہ داری کوئی شخص اٹھا لے، کسی قسم کی ذمہ داری کوئی شخص اٹھا لے، تو آپ اس کو نہیں پکڑتے، اس کے گھر نہیں جاتے۔ اگر کسی کا آپ کے ساتھ لین دین ہو تو اس شخص کی ذمہ داری کوئی تیسرا شخص اٹھا لے کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور یہ پیسے اس سے آپ نے لینے ہیں، وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ کا جس شخص کے ساتھ لین دین ہو، اس کے ساتھ آپ کا واسطہ اب نہیں ہے، آپ کا اس شخص کے ساتھ واسطہ ہے جو شخص آپ کا ذمہ دار ہے۔ تو آپ ظاہری بات ہے، آپ نے جب رقم لینی ہے تو آپ نے اس کے گھر جانا ہے، اس سے آپ نے لینی ہے، اس سے درخواست کرنی ہے، اس سے التجا کرنی ہے کہ آپ نے میرے یہ رقم آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے، تو آپ مجھے یہ رقم دے دیں۔ اگر نہیں دے گا تو وہ آپ اس کے گھر جائیں گے، تو اس کے گھر پر جا کر آپ اس سے رقم لیں گے اور اس سے التجا کریں گے۔ اگر نہیں دیں گے تو رقم وہ آپ اس کے بار بار اس کے گھر جائیں گے۔ تو دوستو، یہی بات ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مصیبت اور پریشانی، بیماری میری طرف سے ہے، میں نے ہی یہ مصیبت آپ پر ڈالی ہے، میں نے ہی یہ بیماری آپ پر رکھی ہے، میں نے ہی اس سب مصیبتوں کا ذمہ دار میں ہوں، چاہے خوشحالی ہو یا بیماری ہو، تندرستی ہو، جو کچھ ہو، غم ہو، وہ میری طرف سے ہے۔ تو دوستو، جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو آپ کو ضرورت کیا ہے کسی کے در پہ جانے کے لیے، کسی کے در سے مانگنے کے لیے، کسی اور کے در کے غیروں کے در سے مانگنے کے لیے، غیروں کے در پر بیٹھنے کے لیے آپ اس کے در پر جائیں جو ذمہ دار ہے آپ کی چیز کا، اس کے در پر جائیں، جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے تمہاری، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے در پر جائیں۔ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ غم، پریشانی، مصیبت سب کچھ میری طرف سے ہے، جو خوشحالی اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی میں دوں گا، میری طرف سے ہے، میں آپ کو عطا کروں گا۔ اگر غم ہے تو میں نے آپ پر غم مسلط کیا ہے، پریشانی، مصیبت ہے، بیماری ہے تو میں نے مسلط کی ہے، تو آپ لوگ انہی کے پاس جائیں، انہی سے آپ مصیبت دور کروائیں، ان پر سارا بوجھ اسی پر ڈالیں، اس سے فریاد کریں کہ یا اللہ، تم نے میرے اوپر یہ غم، مصیبت، پریشانی، بیماری رکھی ہے، آپ ہی نے دور کرنی ہے۔ اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے بے وقوفی ہے کہ سارا بوجھ اپنے اوپر انسان ڈال دے۔ اپنے اوپر نہ ڈالو، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ پر بوجھ ڈال دو، اللہ پر جتنا بوجھ ہے انسان سارا اللہ پر ڈال دے، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، آپ نے ہی ختم کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں پر جاتا ہے جنگ میں کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو وہ پہلے تیاری کرتا ہے اوزار بنانے کے لیے۔ میں وظیفے کی طرف آؤں گا، میں پہلے آپ کو یہ مثال دوں، وہ تیاری کرتا ہے اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے لیے اسباب، ذریعہ تلاش کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکلتا ہے۔
تاکہ وہ مضبوط رہے۔ یہی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، بیماری کسی نہ کسی وقت آ سکتی ہے، تو اس کے لیے یہی آپ کو ذریعہ ہے کہ آپ وظائف سے اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ قرآن پاک کو شفا بنا کر، میں نے بھیجا ہے قرآن پاک کو، تو آپ اس کو شفا سمجھ کر آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی کسی قسم کی بیماری کے لیے، کسی قسم مصیبت کے لیے، کسی قسم کی بیماری کے لیے آپ اس کو پڑھ کر آپ دور کر سکتے ہیں۔ تو آپ پہلے سے تیاری کریں، پہلے سے اس کو ذریعہ بنائیں، اسباب بنائیں، اس کے لیے تیاری کریں کہ اس بیماری کو میں کس طریقے سے ختم کروں گا، اس بیماری سے میں کس طریقے سے بچوں گا۔ جب آپ اس کو وظیفے کو مسلسل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس بیماری سے آپ بچ جائیں گے، اس مصیبت سے آپ بچ جائیں گے۔ تو آتے ہیں بیماری کی طرف، وہ وظیفے کی طرف۔ وظیفہ یہ ہے، وظیفہ چھوٹا سا ہے، تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بتایا ہوا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنی ہے۔ ہمیشہ اگر کسی چیز کے لیے درود شریف پڑھنی ہو تو وہ درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے 11 بار اول آخر آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ العلم نشرح 21 بار آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورۃ القدر آپ نے 21 بار تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر 21 بار تلاوت کرنی ہے۔ اول آخر درود شریف 21 بار، اول آخر 11 بار درود شریف آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ یہ ہر جمعے کو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، ہر جمعے کو یہ عمل کرنا ہے۔ جمعے کے دن کسی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، جمعے والے دن کسی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی ٹائم مقرر کرے۔ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے، بہت باکمال وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے۔ انشاءاللہ کوئی مصیبت، کوئی بیماری آپ پر مسلط نہیں ہوگی۔ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ یہ میں آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس نے اس کے بہت کمالات، بہت لاجواب اس کے اثرات بتائے ہیں۔